رسول اعظم، نیر اعظم، ہادی اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقدس معاف بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علیہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی سائے میں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا، من پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا۔ حاضرین محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مستونہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، باری تعالی اللہ عز و جل کائنات کے لوگوں سے ارشاد عظیم فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آپ آیت پہ غور کیجئے، اپنے دماغ کے دریچے کو کھولیے اور دل کو کشادہ کیجئے، ایک ایک لفظ تو لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کیا فرماتا ہے میرا رب؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آج جس برائی کو پولیس کا محکمہ نہ روک سکے وہ نماز کیسے روک دے گی؟ آج جس برائی کو کورٹ نہ روک سکے نماز کیسے روک دے گی؟ آج جس برائی کو جج نہ روک سکے، وکیل نہ روک سکے، بڑی بڑی جماعتیں نہ روک سکے، اس برائی کو آخر نماز کیسے روک دے گی؟ آج پولیس کا محکمہ موجود ہے پھر بھی برائی ہے، آج کورٹ کچہری کا نظام موجود ہے پھر بھی برائی موجود ہے۔ جگہ جگہ 5-5 کلومیٹر پر، 10-10 کلومیٹر پر پولیس چوکیاں بنی ہوئی ہیں، پولیس راتوں میں گشت کرتی ہے، پھر بھی برائیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی زنا ہو رہا ہے، پھر بھی شرابیں پیا جا رہا ہے، پھر بھی عیاشیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی ویشیا خانے کھلے عام چلتے ہیں۔ جس برائی کو پولیس نہ روک سکے، جس برائی کو پولیس نہ روک سکے، جج نہ روک سکے، کورٹ نہ روک سکے، کچہری نہ روک سکے، پولیس کا محکمہ نہ روک سکے، فوجی کا اڈا نہ روک سکے، آخر اس برائی کو نماز کیسے روک دے گی؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے 1400 سال کا پہلے کا آپ معائنہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے، ماضی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، اللہ اکبر، پولیس کا محکمہ موجود نہیں تھا، پولیس کا محکمہ موجود نہیں تھا، فوجی کا اڈا موجود نہیں تھا، بڑے بڑے کورٹ نہیں تھے، بڑی بڑی کچہریاں نہیں تھی، اللہ اکبر، برائیوں کو جاننے کے لیے، برائیوں کو دیکھنے کے لیے کوئی حساس آلات بھی موجود نہیں تھا۔ آج برائی کو دیکھنے کے لیے حساس آلات بھی موجود
ہے, CCTV کیمرہ بھی موجود ہے, پھر بھی برائیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ بات دراصل کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ حکومت اگر آپ کو گناہ کی سزا دینا چاہے گی, آپ کے جسم کو سزا دے گی, آپ کے ہاتھ کو سزا دے گی, آپ کے پیر کو پابند سلاسل کرے گی, پیروں میں بیڑیاں ڈال سکتی ہے حکومت, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال سکتی ہے حکومت, ہمارے جسموں پہ کوڑے لگا سکتی ہے حکومت, ہمارے جسموں پہ تلوار چلا سکتی ہے حکومت, ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتی ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, اس جسم کے اندر میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو بڑا ہی لطیف ہے, بڑا ہی حساس ہے, بڑا ہی قیمتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ دل بڑا ہی نازک ہے. آپ کا جب غم سنتے ہو تو دل سکڑنے لگتا ہے, آپ جب خوشی کی بات سنتے ہو تو دل پھولنے لگتا ہے. اور ایک مرغی کے اندر بھی اپنے بچوں کی اتنی ممتا ہوتی ہے, اگر کوئی چیل اس کے بچے کو جھپٹنے کی کوشش کرے, ایک مرغی کا دل دھڑک اٹھتا ہے, وہ 15 فٹ 20 فٹ 40 فٹ چھلانگ لگا کر اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہی دل ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے, عیاشیوں سے روکتی ہے, تمام گناہوں سے روکتی ہے. اسلام جو ہے, قرآن جو ہے, وہ دل کو کیا کہتے ہیں, کنٹرول کرنے کے لیے کہتی ہے. اگر تم نے دل کو پابند سلاسل کر لیا, دل کو اپنا قیدی بنا لیا, دل کو کنٹرول کر لیا, اس دل میں اپنے رب کے محبت کو بسا لیا, تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. سارے گناہوں کا مرکز یہی دل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حکومت آپ کو پکڑے گی, آپ نے مرڈر کیا چھری سے, سزا کس کو دی جائے گی؟ چھری کو دی جائے گی یا آپ کے ہاتھ کو دی جائے گی؟ آپ نے قتل کیا تلوار سے, سزا کس کو دی جائے گی؟ ارے قتل تو تلوار کر رہا ہے لیکن سزا ہاتھ کو مل رہی ہے, چھری ہاتھ بھونک رہا ہے, سزا ہاتھ کو مل رہی ہے, چھری کو نہیں ملتی, تلوار کو نہیں ملتی. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آپ کے اندر یہ گناہ کا جو حساس, یہ گناہ کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ دل کے ذریعے ہوتا ہے, یہ دل کے ذریعے ہوتا ہے. حکومت سزا دل کو نہیں دیتی, ہاتھ کو دیتی ہے, پیر کو دیتی ہے. اسی لیے آج پولیس کا محکمہ موجود ہے لیکن گناہوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. ہوائی اڈے موجود ہیں, دنیا کا تمام نظام موجود ہے, لیکن گناہوں کو کنٹرول کرنے کا ان کے پاس کوئی آلات نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا سائنسداں ہے ہی نہیں ہے جو دل کے لیے کوئی انجیکشن نکالا ہو. شراب چھڑانے کے لیے, دل کو پابند سلاسل کرنے کے لیے کوئی انجیکشن بنایا ہو, دل کو صاف کرنے کے لیے کوئی انجیکشن بنایا ہو, دنیا کے پاس دل کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس دل کا علاج آپ کے پاس ہے. یہ دل ہے, یہ تو دھڑکے گا کسی کے لیے, یہ دل ہے, یہ تو چاہے گا میں کسی کو پیار کروں. تو اس دل میں اپنے مولا کی محبت کو بسا لو, اس دل میں اپنے رب کی محبت بسا لو, اس دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا لو. انشاءاللہ تمہارا دل پابند سلاسل ہو جائے گا, پھر تم گناہوں سے بھی باز ہو جاؤ گے اور تمام عیاشیوں سے بری ہو جاؤ گے. پھر دوسرا مثال آپ یوں سمجھیے, قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. پھر آج کا انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, آج کا انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے, مسجد میں آ کے چپلیں بھی چوراتا ہے, آج کا انسان نماز بھی پڑھتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, آج کا معاشرے کا انسان نماز پڑھتا ہے, بے حیائی بھی کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, چوریاں بھی کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, غیبت خوری بھی کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, چغل خوریاں بھی کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, دوسرے کے حقوق کو غصب کر لیتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے,
مर्डर بھی کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, تلوار بھی چلاتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, ناجائز و حرام کام کو بھی کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, دنیا کا تمام گناہ کرتا ہے. ارے عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے ذرا قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں. اے قرآن تو ہی بتا دے, تیرا تو فرمان ہے بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے, لیکن آج کا انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, بے حیائی بھی کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے. آخر یہ کون سا قرآن ہے؟ اللہ کا فرمان کیسا ہے؟ اللہ کا فرمان کیا جھوٹا ہو جائے گا؟ ارے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے, آسمان گر سکتی ہے, خدا کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں ڈر گئے, نماز میں خشیت ربانی کا لحاظ کیا, نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کیا. آج کا انسان نمازیں پڑھتا ہے, خشوع کا اہتمام نہیں کرتا. آج کا انسان نمازیں پڑھتا ہے, خشوع کا اہتمام نہیں کرتا. لا صلاۃ الا بحضور القلب, نماز نہیں ہوتی مگر حضور قلبی کے ساتھ. ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارا دل یہاں حاضر نہیں ہوتا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارا دل کاروبار میں ہوتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم چوک چوراہوں کا سیر کر رہے ہوتے ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, دلوں میں بیویوں کا خیال آتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, دلوں میں اپنے بچوں کا خیال آتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, گھڑیوں پہ نظر رکھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, امام کی تلاوت پہ غور کرتے ہیں. امام نے قرات لمبی کر دیا, امام نے قرات کو چھوٹی کر دیا. لا صلاۃ الا بحضور القلب, آپ کی نماز نہیں ہوتی مگر حضور قلبی کے ساتھ. ارے نماز تو اسی کی ہوتی ہے جن کے بارے میں قرآن 18ویں پارے میں ارشاد عظیم فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلے یہ آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خوف و خشیت کا اہتمام کیا, جو نماز میں اللہ سے ڈر گئے. آج ہم اپنے مسجد کا سروے کریں, ایسی کیسے کپڑے پہن کر نمازیں پڑھنے چلے آتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے کپڑے نائٹ پینٹ پہن کر نمازیں پڑھتے ہیں, ان کی شرمگاہ بھی ابھرتا ہوا نظر آتا ہے, پیچھے کا بھی آگے کا بھی. ایسے ایسے لوگ مسجد میں نمازیں پڑھنے آتے ہیں, ٹی شرٹ پتلا فیشن والا کپڑا پہن کر, ان کے آگے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھنے آتے ہیں. جیسا میسا وضو کیا, آئے 2-3 بار اٹھے گرے پڑے اور بھاگے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ نماز آپ کو برائی سے نہیں روکے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, اپنے صحابہ کی نماز پر غور کرو. صحابہ نماز پڑھ کر دعائیں مانگتے تھے, اللہ دعاؤں کو قبول کرتا تھا. میرے نبی نمازیں پڑھ کر دعائیں مانگتے تھے. جنگ بدر میں آسمان سے 5000 فرشتوں کا قافلہ آتا تھا مدد کے لیے. میرے نبی دعائیں کیا کرتے تھے. جنگ احد کے اندر آسمان سے فرشتے مدد کے لیے آیا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے صحابہ نے, میرے نبی کے عاشقوں نے, میرے نبی کے جانثار صحابہ نے اللہ اکبر جب آذان دیا ہے سمندروں کے کنارے, تو سمندر کی لہریں رک گئی ہیں. اللہ اکبر, سمندر کی تلاطم ٹھہر گئی ہے. میرے صحابہ نے جب آذان دیا ہے اور نمازیں ادا کی ہیں, سمندر نے انہیں راستہ دیا ہے, طوفان نے انہیں راستہ دیا ہے, پہاڑ نے انہیں راستہ دیا ہے, زمین ان کے لیے نرم ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر, وہ ایسی نماز پڑھا کرتے تھے, حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, خوف و خشیت کا بھرپور احترام کیا کرتے تھے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, اللہ اکبر, کوا قریت کر ان کے پیٹھ کو زخمی کر دیتا. اتنا طویل رکوع کیا کرتے تھے, اتنا طویل سجدہ کیا کرتے تھے. کوا بیٹھتا تھا تو انہیں لگتا تھا میں مردار پہ بیٹھا ہوں, ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر, کوا کھود کر زخمی کر دیتا, گوشت قریت کے کھا جاتا, آپ کو درد کا احساس نہیں ہوتا. امام زین العابدین کی نماز
نماز کو دیکھ لو، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، پورا مدینہ شہر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے پیر میں ایک کیڑے نے کاٹ لیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، لیکن وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، درد کا احساس نہ ہوا۔ وہ کہنے لگے، نماز سے جب فارغ ہوئے، انہیں کہا گیا، انہیں پوچھا گیا، ارے کیڑے نے کاٹ لیا، زخموں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوا؟ کہا ارے وہ کیسے احساس کر سکتا ہے جو پل صراط پہ کھڑا ہو؟ اللہ اکبر، ایک طرف جنت ہو ایک طرف جہنم ہو، بھلا وہ اللہ کے سامنے جو کھڑا ہو اسے دوسرے کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارے صحابہ ایسے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسلی میں ایک تیر لگ جاتی ہے، میدان جنگ کے اندر میں بڑا درد ہوتا ہے، ٹیس پہنچتا ہے، چیخنے لگتے ہیں، اور جراحوں نے، طبیبوں نے تیر نکالنے کی کوشش کی، آپ منع کرتے تھے۔ ارے کسی نے کہا آپ جب نماز میں جائیں گے جب اس تیر کو نکال لینا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پسلی میں تیر چبھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنو سنو، آپ جب حالت نماز میں آتے ہیں، جراح یعنی ڈاکٹر کو کہتے ہیں، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اس زمانے میں جو سرجن ہوا کرتے تھے اسے جراح کہا جاتا تھا، جو ڈاکٹر ہوتے تھے اسے حکیم اور اطباء کہا جاتا تھا۔ تو جراح آتا ہے اور بے دردی کے ساتھ تیر کو پسلی سے کھینچ لیتا ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا۔ مولا کائنات سکون قلبی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، نماز سے فارغ ہوئے تو کہا آپ تو یہ تیر کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے، چھونے نہیں دیتے تھے، آج حالت نماز میں آپ کی تیر کو نکال لیا گیا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو آپ فرمانے لگے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی مگر حضور قلبی کے ساتھ۔ ارے جو عشق مولا میں گم ہو، دنیا میں کچھ ہو جائے انہیں پتہ نہیں چلتا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لو نا، کوئی عاشق کو دیکھ لو، اگر وہ کسی پریمی سے محبت، پریمکا سے محبت کرتا ہے، اپنی محبوبہ سے، اگر ان کی یادوں میں وہ کھویا ہے، آپ کہتے رہو اے فرید اے فرید ادھر دیکھ ادھر دیکھ، وہ تو بس اپنے محبوبہ کے عشق میں گم ہوتا ہے۔ محبت اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت کرنے والے کو دائیں بائیں کیا ہوتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اسے تو بس اپنی لیلا سے مطلب ہوتا ہے، اپنی محبوبہ، اپنی معشوقہ سے مطلب ہوتا ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے تو نماز کیسا پڑھنا چاہیے؟ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، نمازی یوں نماز عشق کا نقشہ کھینچا کرے، نمازی یوں نماز عشق کا نقشہ کھینچا کرے، میں اسے دیکھا کروں وہ مجھے دیکھا کرے۔ نمازی جب نماز پڑھے تو وہ یہ غور کرے، وہ تصور کرے، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہارا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے انوار کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی تجلیوں کو دیکھ رہے ہو، اپنے مولا کا دیدار کر رہے ہو، جب یہ کیفیت نہ ہونے پائے تو دل میں یہ سوچ لیا کرو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے، دل کی چھپی ہوئی کیفیات کو جانتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ خدائے قدیر، وہ خدائے قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ شہید بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ گواہ بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک آپ یہ تصور نہیں پیدا کرو گے میرا خدا شہید ہے، میرا خدا بصیر ہے، وہ گواہ بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، اگر یہ دو صفت اللہ کی، اگر اللہ کے بندے اسے مانتے تو آج زمین پر کوئی گناہ نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، لیکن اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ہم اس چیز کو مان لیتے، ہم
ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہم چوریاں کرتے؟ کیا ہم ڈکیتیاں کرتے؟ کیا دوسروں کے حقوق کو غصب کرتے؟ کیا دوسروں پر ہم دوسروں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے؟ کیا اللہ کی زمین پر ہم عیاشیاں کر رہے ہوتے؟ نہیں کر رہے ہوتے۔ آؤ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ بیٹھا ہو، کیا اس کا بیٹا اپنے باپ کے سامنے زنا کر سکتا ہے؟ کیا ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے شراب پی سکتا ہے؟ کیا ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے تاش کے پتہ کھیل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کھیل سکتا۔ اسے اس بات کا احساس ہے میرا باپ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے، جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے حرکت کا گواہ بھی ہے، تو اس کا بیٹا باپ کے سامنے ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ تو تمہارا خدا تو شہید بھی ہے، تمہارا خدا بصیر بھی ہے، تمہارا خدا علیم بھی ہے، تمہارا خدا جبار بھی ہے، تمہارا خدا قہار بھی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس چیز کو ہم لوگ سمجھ لیے ہوتے، دماغ میں بٹھا لیے ہوتے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے حالات کا گواہ ہے، وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، دل کے چھپے ہوئے احوال کو جان رہا ہے۔ کیا ہم جھوٹ بولتے، رشوتیں کھاتے، غریبوں پہ ظلم کرتے، دوسروں کا مال لوٹ کھسوٹ کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ کیوں کہ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے علماء نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، لوگ نماز کی دعوت دینے کے لیے نگر نگر ڈگر ڈگر بھٹکتے بھی ہیں، نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن تزکیہ قلب نہیں سکھاتے ہیں۔ پہلے دل کا تزکیہ کرو، دل کو صاف کرو۔ دل اگر تمہارا گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اس میں اللہ کا انوار بس جائے گا، اس میں اللہ کی تجلیاں بس جائیں گی، اس میں اللہ کے جلوے بس جائیں گے، اس میں لفظ اللہ بیٹھ جائے گا، لفظ اللہ منقش ہو جائے گا۔ یہ دل جلوہ گاہ رب العالمین ہے، یہ دل اللہ کا عرش ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا کریم رب، میرا کریم رب، میرا غفور رب ارشاد عظیم فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اتنا بڑا ہوں، اتنا بڑا ہوں، میں اتنا اکبر ہوں، اتنا بڑا ہوں، اتنا بڑا ہوں، میں آسمانوں میں نہیں سما پاتا، میں زمین کی وسعتوں میں نہیں سما پاتا، میں چاند و سورج میں نہیں سما پاتا، میں سمندروں کی وسعتوں میں نہیں سما پاتا، میں اس کائنات کی بیچ میں جو خلا ہے اس میں سما نہیں پاتا۔ میں اتنا بڑا ہوں، نہ میں جنت میں سما پاؤں گا، نہ کائنات میں سما پاؤں گا، نہ دنیا میں سما پاؤں گا، پھر اللہ ہے کہاں؟ تو میرا رب فرماتا ہے لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے مومن کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ جو آسمانوں میں نہ سما پائے، وہ اللہ جو زمینوں میں نہ سما پائے، وہ اللہ جو خلاؤں میں نہ سما پائے، وہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ارے بولو بولو سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھو مومن بندے کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، تو یہ دل کو آج ہم لوگوں نے بتوں سے بھر دیا ہے، کینوں سے بھر دیا ہے، نفرتوں سے بھر دیا ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوت، ایک دوسرے کے لیے دشمنی، ایک دوسرے کے لیے چغل خوریاں۔ یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یہ کامیاب ہو رہا ہے، یہ کامیاب ہو رہا ہے، یہ کامران ہو رہا ہے۔ ارے انہوں نے گاڑیاں خرید لیا، بینک بیلنس بنا لیا، گھر مکان بنا لیا، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ چوری تو نہیں کر رہا ہے، رشوت تو نہیں لے رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے یہ مال؟ ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر کے اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے، اپنے اعمال کو اکارت کر رہا ہے، خدا کے نظر میں وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ دل کو صاف کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلسلہ نقش بند کے، سلسلہ طیفوریہ کے اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے اللہ کے ولی، جو سرکار امام جعفر صادق کے زمانے کے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کی ولایت کی دھوم پہلے آسمان سے لے کے ساتوں آسمان تک رچی بسی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑے عاشق ربانی اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عاشق ربانی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور یہ وہ ہیں ان کی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غوث اعظم کی روح کو سبز اور سفید، کیا کہتے ہیں، سبز اور سفید
مرغ کی شکل میں معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں سدرہ کے اوپر دیکھا. سبحان اللہ. یہ وہ اللہ کے ولی ہیں. فرماتے ہیں میرے دل کا عالم یہ ہے جس طریقے سے ایک چھوٹی سی پتھر جلی, آپ لوگ جلی بولتے ہو نا گٹی کو, پتھر کا ایک ٹکڑا جلی بولتے ہیں آپ کے کرناٹکا میں. ایک پتھر کو, چھوٹے سے ٹکڑے کو ایک بہت بڑے میدان میں پھینکو تو وہ پتھر آپ کو نظر آئے گا. یہاں سے میں زور سے پھینکوں گا 25 گرام کا پتھر تو وہ اب یہاں سے میں دیکھنا چاہوں کہ وہ کہاں گرا تو ہمیں نظر آئے گا. اتنے بڑے میدان کی وسعتوں میں وہ پتھر سما جائے گا. سرکار بایزید بسطامی فرماتے ہیں میرے دل کی وسعت کا, گہرائی کا عالم ایسا ہے جیسے تم ایک پتھر کو کسی خلا میں پھینکو تو وہ گم ہو جاتا, نظر نہیں آتا, اسی طرح میرے دل کا عالم ہے. سبحان اللہ. یہ وہ سرکار بایزید بسطامی. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار بایزید بسطامی جس شہر میں رہتے تھے تو اس شہر کے کسی کنارے میں ایک فاحشہ عورت, ایک طوائف, ایک گندی عورت آ جاتی ہے اور وہ دھندا شروع کرتی ہے, اپنی گناہوں کا زنا کا کاروبار گرم کرتی ہے. لوگ اس کے پاس میں آتے ہیں اور شہر کے نوجوان بگڑنے لگے, گناہوں میں مبتلا ہونے لگے, عیاشیوں میں, زنا میں مبتلا ہونے لگے. اللہ اکبر. شہر کے کچھ بزرگ لوگ تھے, بڑے مہذب لوگ تھے, کچھ اللہ والے تھے. وہ سرکار بایزید بسطامی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور ایک بہت بڑی فاحشہ, ایک گنہگار, ایک طوائفہ آئی ہے, وہ اپنا بازار شروع کر دیا ہے, زنا کا بازار گرم ہو گیا ہے. شہر میں کوئی نمازیں نہیں پڑھتا, 24 گھنٹہ اس خاتون کے دروازے پر, اس فاحشہ کے دروازے پر, اس ویشیا خانے کے اوپر اور آدمیوں کا ریلم پیل ہوتا ہے, جمع غفیر ہوتا ہے. شہنشاہ آپ دعا فرما دیجئے, کچھ دعا فرما دیجئے تاکہ وہ عورت اور وہ فاحشہ اس شہر سے چلے جائے اور یہ شہر گناہوں سے پاک ہو جائے. توجہ سے سننا, ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس فاحشہ کے پاس لے چلو. اللہ اکبر. آپ فاحشہ کے دروازے پہ جاتے ہیں اور دروازے کے گیٹ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب جو کوئی نوجوان آتا ہے ایک اللہ کے ولی کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کا جمع غفیر ختم ہو گیا. وہ اندر سے وہ عیاش عورت, وہ فاحشہ کہتی ہے ارے آج کیا ہوا, ہمارا کوئی عاشق مجھ سے ملنے نہیں آ رہا ہے, آج ہمارے دیوانوں کا جمع غفیر کم ہو گیا ہے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, ذرا باہر تو جا کے دیکھو. تو خادمہ آ کے دیکھتی ہے تو حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہتی ہے. وہ عرض کرتی ہے جا کے اے ملکہ, اے ملکہ, اے خاتون, اے فاحشہ, آپ کے گھر کے سامنے ایک فاحشہ عورت بیٹھی, آپ کے گھر کے سامنے ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے, عارف باللہ حضرت بایزید بسطامی بیٹھ کے ہیں. جو بھی اس ولی کو دیکھتا ہے آپ کا عاشق یہاں سے واپس چلا جاتا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے جاؤ جاؤ اس اللہ کے ولی بایزید بسطامی سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ اللہ کرنے کا شوق ہے تو کسی مسجد میں چلے جاؤ, کسی گوفے میں چلے جاؤ, کسی جنگل کے صحرا میں چلے جاؤ, کسی سرنگ میں کھنڈرات میں چلے جاؤ, وہاں جا کے اللہ اللہ کرو. یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو گناہ کا مرکز ہے, یہ تو عیاشیوں کا مرکز ہے, یہ تو زنا کا اڈا ہے, یہ تو زنا کا بازار ہے. جاؤ اس بابا سے کہو یہاں سے کہیں اور چلے جائے, کوئی ویران تلاش کر لے, کوئی صحرا تلاش کر لے, کوئی مسجد تلاش کر لے. اللہ اکبر. سنو سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. اس خادمہ نے جب سلطان سرکار سلطان العارفین بایزید بسطامی سے یہ خطاب کیا تو سرکار بایزید بسطامی نے کیا جواب دیا, ارے میں بھی اس فاحشہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, مجھے لے چلو اندر. تمہارا کام ہے گراہک کو اندر لینا, گراہک کو بھگانا نہیں. میں بھی اس فاحشہ سے ملنے آیا ہوں, جو بھی آج رات کی فیس ہوگی پورا فیس بھر دوں گا, پورا معاوضہ دوں گا.
آج رات میں اس فائشہ کے ساتھ ان کے گھر میں گزاروں گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار بایزید بسطامی معاوضہ دینے کے بعد اندر انٹری مارتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اس عورت سے کہتے ہیں میں نے تجھے پیسہ دیا ہے، معاوضہ دیا ہے، اب تو میری ہو چکی ہے، اب میں تجھے جو نصیحت کروں گا وہ تجھے سننا پڑے گا۔ میری پہلی نصیحت یہ ہے تو سب سے پہلے جا اور غسل کر کے آ۔ وہ غسل کر کے آتی ہے، آپ وضو کا حکم دیتے ہیں، وہ وضو کر کے آتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ خوشبو لگا لے، وہ خوشبو لگا لیتی ہے، آپ کہتے ہیں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کر، وہ 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے اور سجدے میں جاتی ہے۔ ادھر اللہ کے ولی سلطان العارفین بایزید بسطامی کی ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگارہ، اے خدا قدیر و جبار، اے پالنہار حقیقی، یہ بدماش تھی، یہ عیارہ تھی، یہ مکارہ تھی، یہ زناکارہ تھی، یہ جو کچھ بھی تھی، اے اللہ اس کے سر کو جھکانا میرا کام تھا، اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا وہ عورت جب سر کو سجدے سے اٹھاتی ہے تو وہ اپنے وقت کی اب گنہگار نہیں تھی، عیاش نہیں تھی، مکارہ نہیں تھی، زناکارہ نہیں تھی، پلکوں میں بایزید بسطامی کی دعا سے ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی اور وہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ بنی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ان کا مزار یمن میں مرجع خلائق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ والے یہ صرف نماز کی دعوت نہیں دیتے تھے، نماز کے ساتھ ساتھ دل کا تزکیہ کرتے تھے، دل کی صفائی کرتے تھے، دل کو دھلتے تھے، دل کو پاک کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ ہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں، بڑی بڑی نمازوں کی باتیں کرتے ہیں، 24 گھنٹہ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن دل کا تزکیہ نہیں کرتے، دل کو صاف نہیں کرتے۔ ایسی نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو جہاں تمہارے دل کا تزکیہ بھی ہو اور تم اللہ کی عبادت بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس معاشرے پر شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، جب تک مسلمان نمازی تھا، جب تک مومن نمازی تھے، حکومت مسلمانوں کی تھی۔ جب تک مومن نمازی تھے، اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ جب تک مومن نمازی تھے، مسلمانوں کی تلوار سے پوری دنیا تھراتی تھی، کانپتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کے پاس نماز کی دولت تھی، تب تک کفار و مشرکین مسلمان کے نعروں سے لرزہ براندام ہوتی تھی، تھراتی ہوئی نظر آتی تھی اور کہتی تھی بھاگو بھاگو، خالد بن ولید آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، مولا کائنات شیر خدا آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں، بھاگو بھاگو، صدیق اکبر آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، اللہ اکبر، عثمان غنی ذو النورین آ رہے ہیں، ارے بھاگو بھاگو، صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، محمد بن قاسم آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، اللہ اکبر، اورنگزیب عالمگیر آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، شیر ٹیپو سلطان نظر آ رہا ہے۔ یہ مشرک مسلمانوں سے کانپتی تھی، تھراتی تھی، گھبراتی ہوئی نظر آتی تھی، ان کے ایوانوں میں، ان کے محلوں میں زلزلہ پیدا ہوتا تھا۔ جب سے مسلمانوں نے روح سیاہ کر لیا، اپنے وجود کو گناہوں میں ڈبا دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، تب سے یہ مسلمان کی حکومتیں بھی چھن گئیں، جاہ و جلال بھی چھن گیا، منصب بھی چھن گیا، تمام طاقتیں بھی چھن لی۔ آج نام کے مسلمان ہم رہ گئے ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ آج بھی دل کا تزکیہ کرو اور دل میں اپنے مولا کی محبت کو بسا کر، دل کو گناہوں سے پاک کر کے، دل کو تمام آلائشوں سے پاک کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ قسم خدا کی کہتا ہوں، تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ مشرک تم سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، منکر تم سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔
آج ہمارے ہی ملک میں ہم پر غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے، آج ہمارے ہی قرآن پر آتنکوادی کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ ارے اس ہندوستان کو ہم نے سینچا تھا، ہم نے قربانیاں دی تھی، اللہ اکبر، اس زمین پر آسان ہم نے دیا تھا، پوری دنیا پر سب سے پہلے اللہ اکبر اقتدار ہمارا تھا، غلبہ ہمارا تھا، طاقت ہماری تھی، 1000 سال حکومتیں ہم نے کیا، آج ہم ہی پر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر، اللہ کے فراموش ہو جانے کی بنیاد پر میرا مولا کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، اے مومنو جب جب تم مجھ سے روگردانی کرو گے، مجھے فراموش کر دو گے، مجھے بھلا دو گے، میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دوں گا جو تمہیں چن چن کر گولیوں کا نشانہ بنائے گی، تلواروں کا نشانہ بنائے گی، گھسیٹ گھسیٹ کے مارے گی، گھر میں گھس گھس کے مارے گی۔ آج سیریا کا حال دیکھو، آج برما کا حال دیکھو، آج گجرات کا حال دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہاں کہاں مسلمان کو مارا نہیں گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو باتیں بڑی طویل ہو گئی، میرا کہنے کا مطلب یہی ہے، نماز پڑھو۔ اور کیسی نماز؟ شروع میں ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں ڈر پیدا کیا، خوف پیدا کیا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں مگر حضور قلبی کے ساتھ۔ نماز پڑھو، دل کو حاضر رکھ کر پڑھو۔ یہاں مسجد میں ہو، کہیں اور چلے گئے، ایسی نماز پڑھو، اور ساتھ ساتھ دل کا تزکیہ بھی کرو، دل کو پاک بھی کرو، دل میں اپنے محبت کو بٹھاؤ۔ دل صرف خون پمپ کرنے کا کام نہیں کرتا ہے، دل میں احساس دھڑکتا ہے۔ جب کوئی نفرت کی بات کرتا ہے تو دل سکڑ جاتا ہے، خوشی کی بات کرتا ہے تو دل پھول جاتا ہے۔ یہ دل میں دھڑکنیں ہوتی ہیں۔ آپ کی بیوی مر جائے تو دل دھڑکے گا، باپ مر جائے تو دل دھڑکے گا۔ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو کئی سو میلوں سے دور سے ان کے دل کی دھڑکنے کی آواز آتی تھی، دھڑ دھڑ دھک دھک اٹھتا تھا۔ اسی روئے زمین پر، اسی فرش گیتی کے اوپر، اسی آسمان کے شامیانے کے نیچے میں اپنے مولا کو، منبر رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو نہ جانے عشق و محبت میں آ کر اپنے پیروں کی بڑی بڑی داستان بیان کرتے ہیں۔ میں سب کے پیر کو اچھا کہتا ہوں۔ میرے پیر کا ایک ہی نعرہ تھا، اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسروں کے پیر کو چھیڑو مت۔ میں کسی کے پیر کو غلط نہیں کہتا ہوں، سب کا پیر اس کی جگہ اچھا ہے، لیکن میں نے جو کرامتیں اپنے پیر کی اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، آؤ تو میں موبائل میں بھی دکھا دوں گا۔ ان کے جانثاروں نے، ان کے چاہنے والوں نے موبائلوں میں بھی اس چیز کو نوٹ کر کے رکھا ہے، اسے قید کر کے رکھا ہے۔ میرے پیر و مرشد جب بیٹھتے تھے ہر پنجگانہ نماز کے بعد ذکر و مراقبہ کرتے تھے، دل کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے ساتھ ہزاروں میں، ان کے مرید سینکڑوں میں آگے زانوِ ادب طے کر کے بیٹھتے تھے۔ میرے پیر سلسلے نقش بند کے ایک بہترین عالم ربانی تھے، ایک بہترین معشوق ربانی، عاشق ربانی تھے۔ اللہ اکبر، محبوب بارگاہ یزداں تھے۔ آپ جانتے ہو جب وہ عبادت کرتے تھے تو ان کا دل دھڑکتا تھا۔ یہ دل ہے نا، دیکھو بدن نہیں ہل رہا ہے، دل ایسا اپنے جگہ سے ایسا ایسا نیچے، گوشت پورا اوپر جاتا تھا اور نیچے آتا تھا۔ عبد الوکیل کو کہنا آپ کو دکھا دے گا، موبائل میں یوٹیوب پہ ہے ان کے پاس، ہے نا۔ دل ان کا آگے جاتا تھا پیچھے آتا تھا، آگے جاتا تھا پیچھے آتا تھا، اور دھڑ 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 کی آواز آتی تھی، دل سے اللہ کی آواز آتی تھی، اور یہ بدن کی بوٹیاں خوف خدا سے یوں جمپ کرتا تھا، ہلتا تھا، ایسا ہلتے رہتا تھا۔ اور جب اصلی حالت میں کسی سے بات کرتے تھے تب صحیح رہتے تھے، لیکن جب حالت نماز میں گئے تو بوٹیاں تھراتی تھیں، یہ پیر کے گوشت ہلتے تھے، یہ ران ہلتا تھا، اور یہ دونوں سینہ ایسا آگے پیچھے ہوتا تھا، اور یہ گوشت اچھلتا تھا اپنے جسم سے۔ اللہ اکبر، ایسی مراقبہ، ایسا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایسا تزکیہ جب کرو گے، ایسی جب نماز پڑھو گے، تب تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اتنی حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھو۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں مگر حضور قلبی کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے
اپنے پیر کو دنیا سے جاتے وقت میں تو یہیں پر تھا، جو لوگ ان کے نگاہوں کے سامنے تھے، چلتے چلتے یہی وصیت کیا۔ نزا کی کیفیت طاری ہے، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہے، کہتے ہیں میرے بچوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میرے جتنے بھی خلفاء، میرے مریدین، میرے منتسبین، میرے چاہنے والے، جتنے بھی میرے عشاق ہیں، میں سب کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کا حکم دیتا ہوں۔ نماز پڑھو، یہی وہ نماز ہے کہ قرآن میں 700 سے زائد مقامات پر قرآن کے حوالے سے آیا ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ بہرکیف باتیں بڑی طویل ہو گئیں، خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن آپ کا آباد رہے، لاک ڈاؤن کی چاند